شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے ہم نے طلاق کے بارے میں چند اصول بیان کیے تھے. آج ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو قرآن کیا ہدایت دیتا ہے، طلاق دینے کا طریقہ یا پروسیجر کیا ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے یعنی لاسٹ ویک بتایا تھا کہ طلاق کا 6 حرفی مادہ یعنی بیسک روٹ لیٹرز توئے لام قاف ہیں، اور طلاق جو ہے وہ مصدر ماضی ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آزاد ہو گیا، گاٹ فریڈم. طلقت المرأۃ من زوجہا مطلب ہے عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی، دور ہو گئی. اطلق الاسیر معنی قیدی کو رہا کر دیا گیا، آزاد کر دیا گیا. لہذا طلاق کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ کسی بندھن یا ایگریمنٹ سے آزاد کرنا، نجات دینا. چنانچہ استعارتاً یعنی میٹافوریکلی شوہر کا بیوی کو یا بیوی کا شوہر کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرنے کے لیے طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے. طلاق دے دی. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب حیات ہے اور ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ. طلاق کے بارے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، آئیے مطالعہ کرتے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا پہلے مطالعہ کریں گے. قرآن کھول لیجئے. سورہ نساء آیت نمبر 34. یہ سبق اس کے اوپر چلے گا. اس قرآن کو کھولے رکھیے، اس آیت کو سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یعنی مرد عورتوں پر رولر یا کمانڈر ہیں. ہم جیسے جیسے آگے اس کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا اصل میں یہ ترجمہ غلط ہے. جب میں ایک بات سوچنے کی، حاکم تو اللہ تعالیٰ ہیں پورے کائنات کے. انسان کیسے حاکم ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی حاکم میاں بیوی کے اوپر ہو رہا. باہر جو ہے اس کی پھونک نکلتی ہے، گھر میں حاکم بننا چاہ رہا ہے. قرآن کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے صحیح ترجمہ ہے کہ مرد یعنی شوہر اپنی بیویوں یعنی عورتوں کو سہارا دینے والا، کیئر کرنے والا اور سپورٹ کرنے والا ہے. صحیح ترجمہ یہ ہے اس کا. قرآن کھولے رکھیے، آیت سامنے، ایک ایک لفظ کے اوپر ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. قرآن کھلا ہوا ہے، آیت سامنے ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض مطلب ہے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ایک دوسرے پر فضیلت، ایکسیلنس عطا فرمائی ہے. یہ ترجمہ اس کا. آپ اپنے ذرا قرآن میں ترجمہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض مطلب ہے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ ایک دوسرے پر فضیلت یا ایکسیلنس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس پہ اگر آپ غور کریں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو وہ جو شروع میں اوپننگ سینٹنس ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم ہونے، وہ نظریہ غلط ثابت ہو گیا. اسی ایک آیت سے ثابت ہو گیا کہ وہ غلط ہے.
محمود بھائی السلام علیکم. خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر. سو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کے الفاظ میں کھل کر یہ بات سامنے آ گئی کہ مرد عورتوں پر حاکم نہیں، بلکہ اپنے اپنے دائرے میں اور اپنے عملی زندگی میں دونوں کو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. آپ جملے پر پھر غور کیجئے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس پہ غور کرنے والی بات. اس میں ایک دوسرے پر فضیلت کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں باعزت شخصیت میں، عورت اپنے دائرے عمل میں اور مرد اپنے دائرے عمل میں. اور جب دو افضل شخصیتیں ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی حاکم نہیں ہے ایک دوسرے کا. تو وہ جو آیت کے پہلی جملے میں کہا گیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، وہ یہ آیت اسے غلط ثابت کر دیتی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، چونکہ ہمارا مضمون طلاق ہے تو میں بہت زیادہ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ایک ریفرنس ضرور دوں گا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سورت نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کے اس بات کو صحیح ثابت کر دیا کہ دونوں باعزت ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اور بہت سی آیات ہیں جو اس آیت کو سپورٹ کرتی ہیں، لیکن ہمارا مضمون چونکہ طلاق کا ہے اس لیے میں بہت زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم صحیح معنی پورا کر دیتے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں ان سب کو واجب تکریم ٹھہرایا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا نہ حاکم ہے نہ محکوم ہے. تو الرجال قوامون علی النساء، یہ آیتیں خود بخود اس کی معنی بتاتی چلی جا رہی ہیں. آگے آیات میں فرمایا الگ الگ فضیلت اس لیے عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو فضیلت اس لیے کہ وہ عورتوں پر اپنے مال اور دولت خرچ کرتے ہیں. پھر عورتوں کو یہ فضیلت ہے کہ نیکوکار عورتیں فرض شناس اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں ان کی مال و دولت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خصوصاً انہیں حفاظت کی صلاحیت عطا کی ہے. آگے آیا تھے والتی تخافون نشوزہن. قرآن پہ نظر ڈالیے. والتی تخافون نشوزہن، بات یہاں سے شروع ہو جاتی جو مضمون ہمارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ عورتیں جن سے تمہیں ان کی فرض فراموشی کا خوف لاحق ہو جائے، یعنی وہ اپنے فرض منصبی کو ادا نہ کرتی ہوں تو کیا کرنا چاہیے. اگلی آیت فَيَعِظُوهُنَّ، کیا کریں اسے نصیحت کریں، سمجھائیں. اصل میں یہ نصیحت کا لفظ سخت ہے. اسے سمجھائیں.
سمجھانے میں اور نصیحت کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے. چنانچہ یہ پورے تراجم جو ہیں کچھ الٹے پلٹے مستقل چلے آ رہا ہے اور ہم نے کبھی توجہ نہیں کی اس میں. ہم اپنی پوری زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جب ہم ان کی سرپرستی میں بڑے ہو رہے تھے، ہم سے غلطیاں ہوتی تھیں تو ماں باپ بلا کے کہتے تھے دیکھو یہ تم نے غلط کیا ہے، اس کو ایسے نہیں کرتے. سمجھاتی تھی ماں، باپ بھی سمجھاتا تھا. سمجھانے اور نصیحت میں فرق ہے. میں بتاؤں کیا فرق ہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ سمجھتے ہیں. تو فیضی ہننا انہیں سمجھاؤ. اگلی آیت کہتی ہے اگر وہ نہ مانیں تو کیا کہتی ہے اگلی آیت؟ بولے. ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو. عربی کی آیت واجرہن فی المضاجع. اگر وہ نہ مانیں تو واجرہن فی المضاجع، تو احتجاج کے طور پر ان کو اپنے بستروں سے الگ کر دو. آپ سوچیں میاں بیوی جن کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی ہے، پہلے سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں، گھر میں دعوتیں بھی ہوتی رہی ہیں، ادھر بھی دعوت ادھر بھی دعوت. صاحبزادے بڑے خوش ہیں کہ مجھے شادی ہونے والی ہے، صاحبزادی بڑی خوش ہیں کہ میری شادی ہونے والی ہے. ایکسائٹمنٹ ہے. جب شادی ہو گئی تو اس میں پتہ چلا کہ ہم سب کچھ اچھے ہیں لیکن ہم سے جو ہمارے فرائض وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ شروع کا وہ اوپننگ سینٹنس کیا ہے؟ پڑھے، کوئی بھی پڑھے جلدی سے. الرجال قوامون علی النساء. اس جملے کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ ساری ہدایت جو قرآن کے اندر چلی آ رہی ہے اصل میں اس جملے کے اوپر ہی چلی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واجرہن فی المضاجع، تو تم ایسا کرو ان کو اپنے بستروں سے علیحدہ کر دو. اور ان سے اب وہ ہوگا کیا؟ وہ پیاری بیوی جس کو آپ نے جناب آئی لو یو کتنی دفعہ کہا ہے، اور اس نے بھی کہا ہے آئی لو یو ٹو. اب وہ یہ نوبت آ گئی کہ جھگڑا ہو رہا ہے، ان کو ٹھیک نہیں تم بات نہیں مانتی، بستر علیحدہ کر دیتے ہیں، کمرے علیحدہ ہو گئے. پریشانی ہوگی نا دونوں کو. اب چونکہ مرد جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے اور یہ سن نہیں رہی تو بستر علیحدہ کے وہ پوچھے گی بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے آپ کے درمیان تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی جس میں ناراضگی ہوئی تھی، تو یہ کمرے علیحدہ ہو گئے، یہ کیسے بھائی، یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضْرِبْهُنَّ، اس علیحدگی کی وجہ بیان کر دو. ترجمہ دیکھیے کیا لکھا ہے اس میں آپ کے قرآن میں. ان کو سزا دو. منیب آپ کے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کچھ قرآن میں لکھتا ہے اسٹرائک. ٹھیک. جی آپ سوچیں عجیب قرآن کے ترجمے میں کیا کیا چیز بیان کر دی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے اگر فرض شناسی نہیں ہو پا رہی ہے تو پہلے ان کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ بھئی تمہیں یہ فرض ہے، تمہیں اور تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، تمہیں یہ کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں مانے تو واجرہن فی المضاجع، تو احتجاج کے طور پر انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو. اب وہ جو بستر علیحدہ ہوں گے تو ایک بڑی نفسیاتی کیفیت طاری ہو جائے گی. وہ آئی لو یو والی پوچھے گی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضْرِبْهُنَّ،
تو اس علیحدگی کی وجہ اس کو بتاؤ. میں اس لفظ پہ آگے چل کے گفتگو کروں گا کہ وَضْرِبُوهُنَّ کے معنی. یہاں تو ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ بتاؤ. جب اتنی گفتگو ہوگی بستر علیحدہ ہونے کے بعد، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. قرآن کھلا ہوا ہے نا سامنے. جی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر وہ تمہارا کہا مانے، یعنی تمہاری نصیحت و احتجاج کے اثر پر وہ اپنے فرض منصبی ادا کرنا شروع کر دیں اور فرض فراموشی ترک کر دیں، تو پھر ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اس آیت کے آخری حصے میں، کہ سب بیٹھ کے پھر سمجھا بجھا کر بات طے ہو گئی. خاتون نے اپنے کمی محسوس کی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، یہ کام نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اب تم پھر مل بیٹھو، پہلی کی طرح میاں بیوی بن جاؤ. لیکن مرد کی انا کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک ہدایت کی ہے. مرد کی انا یہ نہ ہو کہ وہ سب کچھ ماننے کے بعد آپ اس پہ اور الزام تراشیاں شروع کر دیں. رات کو تم کھانستی زیادہ ہو، چلتی ہو تو چیزوں میں ٹھوکر لگتی ہے، کھانا کھاتی ہو تو نوالا منہ سے نکل جاتا ہے. یہ اس قسم کے الزامات نہ لگاؤ اس پر. اس میں ایک لفظ ہے جس کے اوپر گفتگو آگے چل کر میں کروں گا، وہ اطاعنکم. یہ اطاعت سے بنا ہے. یہ میں آگے چل کے گفتگو کروں گا کہ اس قرآن میں معنی کیا لکھے اور مطلب کیا اس کا ہوتا ہے. ابھی جو ترجمہ ہے وہ اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، یعنی نصیحت اور احتجاج کے اثر سے وہ پھر ان کی اپنے فرض منصبی ادا کرنا شروع کر دیں، تو ان کے خلاف کوئی راہ تلاش نہ کرنا کہ چلو ان کو ابھی سزا دینی ہے. ایسا نہیں کرنا. اور کیوں نہیں کرنا؟ ان اللہ کان علی کبیرہ. میں نے ہمیشہ سے کہا کہ جو آخری آیت کا حصہ ہوتا ہے وہ پوری آیت کا لب لباب ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا آخری جملہ اس کا لب لباب کیا ہے؟ ان اللہ کان علی کثیرہ. کیا ترجمے میں کیا ہے منیب؟ اس کا ہے Indeed, Allah is most high, most great. اچھا، اب موسٹ ہائی موسٹ گریٹ کر دیا، ختم. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب ہمیں سوچنے میں یہ موسٹ ہائی موسٹ گریٹ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو نصیحت ہے اس کے اندر، کوئی نہ کوئی تو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. اردو میں کیا ہے رضوان بھائی؟ بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. بات وہی ہے. جی جی یعنی اللہ تعالیٰ کو خالی بلند اور اعلیٰ کہنے سے مقصد کیا ہے؟ پوری آیت چلی آ رہی ہے زندگی کی، عملی زندگی کی نصیحتیں کی جا رہی ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کان علی کثیرہ. اللہ تعالیٰ جو ایسے حکمت بڑے حکم نازل فرماتا ہے، بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے. میں نے کیا جملہ لکھا؟ جو ایسے حکمت بھرے حکم نازل فرماتا ہے، جو اوپر سے چلے آ رہے ہیں، وہ بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے.
میں ذرا وضرب ہننا پہ مختصر بات کر لوں. جو عام تراجم کے اندر ہے کہ بیوی کو مارو، پٹائی کرو. زیادہ تراجم میں یہی معنی لکھے ہیں. سوچنے والی بات ہے، ہم سب ماشاءاللہ اس عمر تک شادی شدہ، بیویوں والے، بچوں والے ہو گئے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ بھی سوچیں کہ میاں بیوی جو ایک معاہدہ میثاق کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے ہیں، اگر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کی بات نہیں مانتا، سوچیں، یہ پارٹنرشپ ہے، عقد، نکاح، دونوں نے دستخط کیے، دو گواہوں اور جج کی موجودگی میں. اگر زندگی کے اندر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کی بات نہیں مانتا، تو عقل سے سوچنے والی بات ہے کہ دوسرے پارٹنر کو مار پیٹ کا حق کس نے دیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. ہمارے یہاں ہوا یہ کہ ایک عرصے دراز سے، میں پھر میرا ہاتھ دیکھ، عرصے دراز سے عورت کی عزت کو زمین پہ ملا دیا گیا. وہ مرد کو حاکم، ڈنڈے باز، تھپڑ بار، مکے باز معاشرہ قبول کرتے چلا آیا ہے. لیکن ٹیکنیکلی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو میاں بیوی آپس میں بنے ہیں، یہ ایک معاہدے کے تحت بنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے بہت ہی پرماننٹ ہونا چاہیے. میثاق غلیظہ کا لفظ استعمال کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں. تو ایک پارٹنر اگر بات نہیں مانتا تو دوسرے پارٹنر کو کس نے حق دیا کہ وہ جو اس کی ٹھکائی کر دے؟ نہ تو عقل مانتی، نہ لوجیکلی اس کا کوئی جائز ہے، اور نہ ایگریمنٹ کے اعتبار سے. اور دوسری بات ہم سب جانتے ہیں، تمام سامعین اور قارئین جو شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ مار پیٹ سے میاں بیوی کے تعلقات کبھی بھی بہتر نہیں ہوتے، بلکہ گھر کے حالات اور خراب ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں. یہ بات سوچنے والی بات ہے. یہ ترجمہ انتہائی غلط ہے. وضرب ہننا کے معنی ہیں کہ آپ اسے بتائیں کہ ہم نے یہ جو سمجھانے کی اور بستر علیحدہ کرنے کی بات کی ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے فرائض کو ادا نہیں کر رہی ہو. مار پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ گھر تو بگڑ جاتا ہے اس سے. مار پیٹ صرف چوٹ ہی نہیں لگتی، غور سے سنیں، مار پیٹ صرف چوٹ ہی نہیں لگتی بلکہ اس کی عزت نفس پر حملہ ہوتا ہے. ہر شخص کا عزت نفس ہوتا ہے جس کا خیال رکھنا اور اس کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے. جس کا حوالہ میں نے پہلے دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70، لقد کرمنا بنی آدم. جہاں تک درب یا دربا کے معنی کا تعلق ہے، تو اب تک جتنا میں نے علم حاصل کیا ہے،
دربا کے 12 معنی میں نے سمجھے ہیں، 12۔ ان میں ایک معنی ہے سمجھانے کے بھی ہیں، اور ایک معنی مارنے کے بھی ہیں، اور ایک معنی جدا ہونا، دور ہو جانا، علیحدہ ہو جانے کے بھی ہیں۔ مار پیٹ کے کہیں نہیں ہے کہ عورت کو مار پیٹ کرو، مارنے کے ہیں۔ دربا کے معنی ہاتھ سے مارنے کے بھی، بندوق سے مارنے کے بھی ہیں، تلوار سے مارنے کے بھی ہیں۔ تو میاں بیوی کے معاملے میں جب غور کیا جائے کہ دونوں نے ایک معاہدہ کیا ہے، دونوں ایک پارٹنر ہیں، تو دربا کے معنی علیحدگی کے بھی ہیں اور سمجھانے کے بھی ہیں۔ سمجھانے کی ایک مثال دے دیتا ہوں قرآن سے ہی۔ سورہ حج جس کا نمبر 22 ہے، نوٹ کر لیں۔ سورہ حج جس کا نمبر 22 ہے، اس کی آیت نمبر 73، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دربا مثلٌ فاستمعوا لہ، مطلب ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ یہاں لفظ دربا کے معنی بیان کی جاتی ہے، اسے کان کھول کر سن لو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بیان کرو، فائزی ہننا، انہیں سمجھاؤ، وہ اوپر درب کے لفظ کے ساتھ آ رہا ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بیشتر تفسیروں نے وَضَرِبْ ہننا کے معنی لیا ہے کہ انہیں مارو پیٹو، اور در حقیقت یہ معنی اس لیے زیادہ موضوع نظر آتے ہیں مفسرین کو، انہوں نے الرجال قوامون کے معنی حاکم کے لیے، اس کی وجہ سے اس کے معنی مار پیٹ نکل کے آتے ہیں۔ مرد کو عورتوں پہ حاکم قرار دے دیا ہے۔ جب وہ حاکم ہو گیا تو پھر وَضَرِبْ ہننا کے معنی پھر مار پیٹ کے ہی ہوں گے۔ پھر آخری آیت کے آخری حصے سے پہلے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، کہ یہ معنی نہیں کہ وہ تمہاری حاکمیت تسلیم کر لیں، معنی ہوتی کہ وہ اگر تمہاری بات مان لیں، کہنا مان لیں۔ تو اس کے مضمون کے اعتبار سے یہ ہے کہ جب وہ تمہاری نصیحت یا بستر سے علیحدگی کے احتجاج کے طور پر تمہارا کہا مان لیں، یعنی اپنے فرائض کی ادائیگی کرنے پر تیار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی اور راہ تلاش نہیں کرو، بہانے نہیں کرو، الزام نہیں لگاؤ اس کے اوپر۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد میرے ذہن میں 2 سوال ہیں۔ اس پوری آیت میں شروع سے آخر تک بیوی کا کردار کیسا بیان کیا گیا ہے؟ کوئی بھی جواب دے۔ اس میں یہ بیوی کا ایک سچویشن سمجھائیے، اس بیوی کا جو کہنا نہیں مانتی ہو، جو اپنے ڈیوٹیز کو پوری نہ کرتی ہو۔ نہیں، یہ تو یعنی نیگیٹو اس کا حصہ ہے، جو پورا کردار ہے، اس کا کیریکٹر ہے اس کا، وہ کیا بیان کیا ہے اس آیت میں؟ وہ نظر ڈالیں۔ ریبیلیس، مطلب فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ کیریکٹر، یعنی ہر جگہ تو وہ کوآپریٹ کر رہی ہے، پھر عقد ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، ملایا گیا ہے، ایک دوسرے کو لباس ایک دوسرے کا بتایا گیا، بڑی قربت ہے، بڑی چاہت ہے، محبت ہے، فرما برداری ہے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ اور وہ جو ہے وہ فالصالحات قانتات حافظات، وہ مال دولت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرتی ہے، وہ بد کردار نہیں ہے، وہ
وہ با کردار عورت ہے. اچھا ہاں نہیں میں سوال غلط سمجھا تھا آپ کا. جی میں سمجھ گیا. اچھا دوسرا سوال یہ کہ یہ جھگڑا و فساد جس میں نصیحت کرنی پڑ گئی، بستر علیحدہ کرنے پڑے، تو یہ کس بات کے اوپر ہو رہی ہے؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اب تک گھروں میں مسئلہ مسائل تو ہوتے ہی رہتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو کوئی نہ اتفاقی کسی قسم کی ہو گئی ہوگی، کوئی بات آپس میں ایک دوسرے کو بری لگ گئی ہوگی، اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ چیز. قرآن نے کیا بتایا کہ کس وجہ سے یہ جھگڑا شروع ہوا؟ اسی صورت کے اندر آگے دیکھیں آپ. نشوزہن. ہاں نشوزہن. کہ وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہی ہے. با کردار عورت ہے لیکن وہ اپنے جو فرائض منصبی یعنی ایز اے وائف وہ ادا نہیں کر پا رہی. اس پہ جھگڑا ہوا اصل میں، اس کے کردار پہ جھگڑا نہیں ہوا. یہ ذہن میں رکھیں. یہاں پر ایک دو چھوٹے سے پوائنٹس ہیں ویری بریفلی، ورنہ آپ کو ڈسٹربنس ہوگی. تفصیل میں جانے سے میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جو وَضْرِبُوهُنَّ ہے لکھا ہوا، اردو میں اگر ہم اسے دیکھیں تو دعات کے بجائے زوات پڑھتے ہیں تو ضرب کے معنی چوٹ ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس طرف توجہ بھی جاتی ہے لوگوں کی. ایک تو ذہن میں میرے یہ چیز آتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ کا اتنا دم بھرتے ہیں کہ کیا یہ سوچیں کہ ہمارے رسول اللہ نے کوئی بھی اس قسم کی چیز کی ہوگی تو ہمیں تو کہنا ہی نہیں چاہیے، سوچنا ہی نہیں چاہیے. اس طرح سے جو عام ٹریڈیشنل طریقے سے لوگ سوچتے ہیں یا اس کا آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، مار پٹائی والی بات. ہاں میں آپ سے متفق ہوں. میں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ وضربو میں جو ہے ہم دعات پڑھ رہے ہیں، اس کی زوات پڑھ رہے ہیں. وضربو ہوگا تو ضرب فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی مارنے کے ہیں، وہ اردو میں استعمال ہوا. اس وجہ سے ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے وضربو پڑھا اور ان کے ضرب کے معنی مارنے کے، تو مارنے کی ہوں گے پھر تو پٹائی کریں. یہ غلطی ہوئی ہے اصل میں. اس میں ایک اور ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو سچویشن جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، وہ ہے جب جو بیوی ہے وہ کسی وجہ سے اپنے جو آبلیگیشنز پوری نہیں کر پا رہی ہے، اور یہ سمجھایا کہ اس طرح الگ کریں، الگ کر لیں، سمجھائیں الگ کر لیں، پھر وَضْرِبُوهُنَّ سیپریٹ ہو جائیں یا ان کو اور سمجھائیں. تو اس کا اپوزٹ جو سچویشن ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے کہ اگر جو مرد ہے، جو کیئر ٹیکر ہے، قوامونہ، اگر وہ اپنی آبلیگیشن پوری نہیں کر پا رہا ہے تو جو بیوی ہے اس کا بھی یہی رائٹ ہوگا کہ وہ الگ ہو جائے. لیکن جو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ obviously اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے قرآن میں کہیں جگہ وہ مرد کو ایڈریس کرتا ہے کہ اس طرح یہ آپ کا obbligations ہے ایٹسیٹرا، لیکن وہی رائٹ ہوگا پھر کہ اگر مرد جب وہ اپنے اگر obligation پوری نہیں کر رہا ہے تو عورت کو بھی رائٹ یہی ہونا چاہیے، یہی اسٹیپس کہ وہ پہلے سمجھائے، پھر بستر الگ کر لے، پھر وَضْرِبُوهُنَّ. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اپنی رائے دینے سے پہلے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھوں گا ان کی کیا رائے. میرا بھی یہی سوال تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ وقت آئے تو پوچھوں کہ مرد کے اوپر کیا فرائض ہیں ایسی سچویشن میں. تو میں تو سوال کر رہا ہوں آپ سے. اچھا ٹھیک. چلیے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. منیب نے جو کچھ کہا یہ آپ لوگ بھی سوچ رہے تھے، منیب نے اپنی سوچ کو بیان کر دیا، اور میں آخر میں اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات دیے ہیں یہ دونوں پارٹنر کے لیے ہیں. خالی میاں کو حق نہیں ہے کہ بیوی کو نصیحت بھی کرے اور بستر بھی علیحدہ کر دے اور اس کے بعد مار پیٹ کرے، ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں میں نے جیسے کہا ہمارے ہاں ایک طویل عرصے سے
عورت کو ذلیل کیا گیا ہے، اس کی پوزیشن کو خراب کیا گیا ہے. جب دو پارٹنر ہیں دونوں کا حق برابر ہے. منیب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں. اگر مرد اپنے فرائض ادا نہیں کرتا اور بد کردار بھی ہے، چلو، قرآن عورت کو پورا حق دیتا ہے کہ طلاق کا طریقہ اختیار کرے اور میاں کو طلاق دے دے. ہمارے یہاں تو یہ سوچ ہی نہیں ہے پورے معاشرے میں. میں اس کو آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ، اس حد تک جاؤں گا جہاں عورت کو میں قرآن سے یہ بتاؤں گا حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے دے مرد کو. ہمارے معاشرے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک عورت کو یہ حق حاصل ہوا کہ وہ جائے اور کہ میں یہ میاں جو ہے بد کردار ہے، یہ اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں. ہماری عدالتیں نہیں سوچ سکتی، انہیں تعلیم ہی نہیں ہے اس کی. روایتی تعلیم ہے ان کو، قرآن کی تعلیم تو ہے ہی نہیں. دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو تعلیم ہے نا، وہ کیا تعلیم ہے؟ دو طرح کی تعلیم ہے. ایک تو ایکیڈمک ہے، بی اے کر لیا، ماسٹر ڈگری کر لی، اور دوسری جو ہمارے یہاں جو دینی تعلیم ہے، وہ دینی اسکولوں کے اندر قرآن کی تعلیم تو بس اتنی ہے جس طرح آٹے میں نمک ہوتا ہے. باقی تعلیم تو وہ حدیث کی، روایات کی، یہ تعلیم ہوتی ہے. تو ان دونوں تعلیم کو سامنے رکھے آپ دیکھیں گے کہ نہ تو میاں کو اپنے فرائض کی نشاندہی کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے، نہ بیوی کو. وہ جو ایکسائٹمنٹ شادی کا ہوتا ہے، وہ اس میں دونوں مگن ہوتے ہیں. نئے کپڑے بنیں گے، ہلا گلا ہوگا، پارٹیاں ہوں گی، جنسی جذبات کی بھی تسکین ہوگی. اس کے آگے کچھ نہیں سوچتے. وہ دونوں جو ہیں وہ ماسٹر ڈگری لیے ہوئے ہیں، انہیں اپنے فرائض کی کہیں بھی تعلیم نہیں ملتی. بہت سے بہت یہ ہوتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو اپنے ذاتی تجربے سے کچھ باتیں بتا دیتی ہے، اور اسی طریقے سے باپ اگر بیٹے سے اچھے تعلقات ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ بھئی شادی کر رہے ہو، بہت ذمہ دار آدمی ہو تم. لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ ذمہ داریاں ینگ لڑکا اس کو پورا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کیونکہ پوری ایکسائٹمنٹ ایسا ہوتا ہے اس کے اندر، اس طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اب اس میں ایک اور پوائنٹ اگر میں ایڈ کر دوں، ایون جب یہ شادی ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ جو ہمارے کلچر میں، پاکستانی کلچر میں آپ دیکھیں نا، شادی ہوتی ہے تو جو قاضی کہلاتے ہیں، جو قاضی جو نکاح پڑھتے ہیں، قاضی، تو ہاں، تو جو قاضی ہے اس کا بھی یہ بس ایک بہت ہی ایک سسٹم چلا آ رہا ہے کہ وہ تیزی سے عربی میں وہ کچھ پڑھ دیتے ہیں، جو لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ کیا بول رہے ہیں. جو دولہا دلہن ہے ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے. اور پھر زیادہ تر یہ کہ اردو میں، اگر پاکستانی شادی ہے اردو میں، وہ قاضی جو ہیں وہ سمجھا دیتے ہیں کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس کے لیے گارمنٹ، ایک دوسرے کے لیے گارمنٹ ہے، سمجھاتے نہیں اس کا مطلب کیا ہے. اور پھر دعا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اب تک وہی ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، کھانا ہوتا ہے. تو اس میں ایون جو قاضی ہے، جس کے کم از کم یہ تھوڑی سی آبلیگیشن تو ہونی چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق دونوں کو جو ان کی رائٹس ہیں، جو آبلیگیشنز ہیں، اگر اتنی لمبی تقریر ہو رہی ہے تو جو کرتے ہیں کبھی کبھی آدھا گھنٹے کی ہو جاتی ہے، وہ ایک دو باتیں تو سمجھا دیں. لیکن یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے، یہ وہ ان کے بس ایک سسٹم ہے، وہ کچھ پڑھ دیتے ہیں اور پھر وہ کہہ کر کھانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں
جی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسری شادی میں جانا ہوتا ہے. یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اس کو دوسرا نکاح پڑھانا ہوتا ہے, اسے پیسے چاہیے, چھوارے چاہیے وہاں بھی. اس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی گائیڈنس, ڈائریکشنز اور ہدایت کا علم نہیں ہے اصل میں. بالکل. اب دیکھیں, ہم نے اتنی تفصیل سے ایک آیت کے اوپر ذکر کیا ہے اور ہماری سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری پڑھی لکھی قوم جو ہے قرآن سے ناواقف ہے. اسے چاہیے قرآن پڑھے, سمجھ کے پڑھے, اور تراجم میں بہت غلطیاں ہیں, اس کو جب شعور ہو جائے گا وہ سمجھ میں آنے لگے کہ یہاں غلط بات کہی جا رہی ہے, وہ خود بخود سمجھ جائیں گے. قرآن آپ کو صحیح گائیڈ کرنے لگتا ہے پھر کہ یہاں غلط بات کہی گئی. جب یہ سب کچھ ہو جائے اور اس میں کمپرومائز نہ ہو اور میاں یہ سوچ لے کہ نہیں طلاق دینی ہے مجھے اس کو, تو اتنی بات بتانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو تم طلاق کے لیے تیار ہو. نوٹ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر تم نے طلاق کا ارادہ کر ہی لیا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. میں توجہ دلاؤں گا پھر اس آیت کا آخری حصہ جو ہے اس کی ہمیں معنی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمیعٌ علیم ہے. تو جو مضمون شروع میں بیان کیا اس آیت نے, اس سے اس کا کیا تعلق ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ وضاحت کر رہے ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میں وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے, چھپی ہوئی نہیں ہے کہ طلاق دینے کے لیے تم نے بہانے تلاش کیے یا حقیقت میں وہ نو بتا گئی جہاں تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی, گہرائی ہے بہت. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے طلاق کا ارادہ کر لیا, ٹھیک ہے, وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, ٹھیک ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو تم یہ یاد رکھو, تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, بیوی کو الزام لگا سکتے ہو, ماں باپ کو کنونس کر سکتے ہو کہ یہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ میرے ساتھ رہے, لیکن ہمیں پتہ ہے تمہارے دل کا حال, ہم تمہارے ارادوں کو جانتے ہیں کہ تم یہ جائز طریقے سے طلاق دینے کا ارادہ کر رہے ہو, تم ناجائز طریقے سے. اس چھوٹی سی آیت نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, ہم جانتے ہیں تمہارے دل کے حال کو. یہ جو تم نے بہانے تلاش کیے نا, اس لیے کہ تمہیں ایک دوسری خوبصورت لڑکی پسند آ گئی ہے, وہ امیر ہے اس لیے پسند آ گئی ہے, وہ زیادہ پڑھی لکھی اس لیے پسند آئی ہے, وہ امیر ماں باپ کی بیٹی اس لیے پسند آ گئی. اور یہ جو تم اپنے رشتہ دار کی لڑکی سے شادی
کر کے لائے ہو تمہیں پچھتاوا ہو رہا ہے کہ یار اس کے بجائے میں اس سے کرتا تو بہتر تھا. تو اب یہ تم بہانے تلاشی کر رہے ہو، الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر. وہ نیک کردار خاتون ہے، وہ تمہارے مال کی حفاظت کر رہی ہے اور اپنی عصمت کی بھی حفاظت کر رہی ہے. اس نیک کردار عورت کو تم اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے اس کی زندگی ناش کر رہے ہو، طلاق دینا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، کرو تم طلاق، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو. یہ بات سوچنے والی بات ہے. میرا تو بہت واسطہ رہا ان ایسے خاندانوں سے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن آپ لوگ بھی اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے پڑوس میں جب ایسا کوئی علم ہو تو پہلے سمجھ لیں کہ ایسا تو نہیں ہو رہا. کہ میرے علم میں ہے کہ شادی ہوئی، 1 سال کے بعد بیوی بیمار ہو گئی، جو کینسر ہو گیا، ہاسپٹل داخل ہو گئی. ینگ عورت ہے، ابھی سال ہی پر ہوئی شادی. لڑکے کے ماں باپ نے کہا یہ تو مرے گی، اب تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو. ایسے واقعات ایک نہیں ہیں. میں آپ کو ساتھ میرے چلے، میں ہاسپٹل میں ینگ عورتوں کو جو بیمار ہیں ان کے گھر کے حال کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے حال کہ میاں جو ہوتے یار ایسے طلاق دے دو اور اس کے بعد دوسری شادی کر لو. وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ سمیع علیم ہے. اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بعد میں روتے پھرتے ہیں، دعائیں کرتے پھرتے ہیں. رمضان آ گئے، تاقراتوں میں بیٹھ کے تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں. مولوی نے کہا، ابھی پرسوں میں نے سنا وہ ٹی وی کے اوپر، وہ کہہ رہا تھا اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان تک کے بھی ہو گئے تو تم اس راتوں کو عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ تعلیم ہے ہماری دینی. اس شخص نے جس کو قتل کیا، چوری کی، ڈاکہ کیا، زندگی ناس کی، ان کا کیا ہوگا؟ اس مولوی نے یہ تو بتا دیا زمین سے آسمان تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ ان کا کمپنسیشن تم کیسے کرو گے، تم ان سے کیسے معافی مانگو گے. تم وہ گول کر گیا اس کو کہ معافی افراد سے پہلے مانگنی ہے، ان کا جو نقصان ہے اسے پہلے پورا کرنا ہے. جب نقصان پورا ہو جائے گا اور وہ معاف کر دیں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور گڑگڑا کے معافی مانگو تو اللہ کہتا ہے ہاں اچھا میں سننے والا ہوں. ہم سورۃ طٰہٰ 20 کی آیت نمبر 82 پڑھ چکے ہیں اچھی طرح، پھر نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شرائط رکھی ہے معافی کی. اس پہ ہم نے الحمدللہ کافی وقت لگایا ہے. یاد رہنا چاہیے ہم سب کو، کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے زبانی. اچھا منیب، 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے، بس میں مینشن کرتا ہوں تاکہ جی ویسے میرے لیے تو سارا ٹائم ہے آپ لوگ چاہیں تو، لیکن اگر ویڈیو بنانے تو پھر آپ کو 2 ویڈیو بنانے پڑیں گے. جی مجھے لگتا ہے یہ سبجیکٹ ویسے بھی کافی ڈیٹیلڈ ہے، جی تو یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے الگ الگ پارٹس ہوں. دیٹس گڈ. تو ٹھیک ہے، ہم یہاں پر اپنا پہلے دن کا وقت جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے زندگی سلامت صحت کے ساتھ تو ہم سورہ نساء کی آیت 35 پڑھیں گے. ہم نے ابھی 34 کا مطالعہ کیا، پھر 35 پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقٌ بَيْنَهَا،
اس سے ہم شروع کریں گے یہاں سے انشاءاللہ. مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑے غور سے میرے بیان کو سنا، سوال بھی کیے. ہمارے ایک فرض یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم لوگوں تک بتائیں، ان تک پہنچائیں. وہ بحث تکرار کریں تو ان سے دور ہو جائیں کہ بھئی بحث نہیں کرو، میں نے تو صرف جو علم حاصل کیا تھا میں نے آپ کو بتایا. وہ اگر کہ نہیں وَضْرِبُوهُنَّ عورت کی پٹائی کرنی ہے، چونکہ میں نے مولوی سے سنا ہے اس کے معنی قرآن میں لکھے، آپ ان سے مسکراتی ان سے دور ہو جائیں کہ اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے کیا اس کا سمجھا. ایک اور اینگل اگر میں آپ کو جو میں نے اس میں سنا ہے یا سمجھا ہے وہ اگر میں پیش کر سکوں تو جو اس میں ہے کہ جو مرد ہے وہ کیئر ٹیکر ہے اپنی وائف کا، بیوی کا. تو اس میں میں نے کافی انٹرسٹنگ اس کا پڑھا تھا میں نے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ جو مرد ہے وہ کیئر ٹیکنگ کی اس کی رسپانسبلٹی ہے، تو وہ جیسے ایک باڈی گارڈ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کو رکھوالی کرنی اپنی بیوی کی اور فیملی کی. اور اس کی جاب ہے، اس کی مرد کی اس جاب میں اس کی اتھارٹی ہے کہ وہ کہے کہ اس طرح میں کیئر ٹیکنگ کروں گا، اس طرح پروٹیکشن تمہاری ہوگی، بچوں کی ہوگی. تو اس معاملے جب ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے تو اس کی زیادہ اتھارٹی ہوتی ہے کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو اتھارٹی بھی دی گئی ہے کہ وہ کس طرح کیئر ٹیکنگ کرے، کیونکہ بہت بڑی آبلیگیشن ہے اس کی. اور پھر جو یہ نشوزہ ہننا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کیونکہ آیت اس کے بارے میں آ رہی ہے، کیئر ٹیکنگ کے بارے میں، یہ رسپانسبلٹی. نشوزہ ہننا کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی بیوی ہے وہ اس کیئر ٹیکنگ کی جو پروسیس اختیار کر رہا ہے میاں، اس میں اگر وہ بغاوت کرے، فرض کریں جیسے وہ میاں ہے وہ کہہ اچھا میں کماؤں گا ہماری فیملی کے لیے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن جو بیوی ہے وہ پیسے اڑا دے، فرض کریں جو اس نے محنت سے کمائے اس کی کیئر ٹیکنگ کے لیے جو اس کی obligation ہے، تو نشوزہ ہننا ہو سکتا ہے اس سے تعلق رکھتا ہو لفظ کہ جو مرد کی رسپانسبلٹی ہے کیئر ٹیکنگ کی، اس سے تعلق اگر جو بیوی ہے وہ غلط راستہ اختیار کر رہی ہے یا وہ مشکلات پیدا کر رہی ہے کیئر ٹیکنگ رسپانسبلٹی کے پورے کرنے میں، تو پھر اس آیت کے بعد میں آتا ہے کہ پہلے جو میاں ہے وہ سمجھائے کہ دیکھو میں تمہاری رکھوالی کر رہا ہوں، اس طرح کام نہیں چلے گا، تم اس طرح کرو. یا پھر اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانے تو وہ بستر الگ کر دے، یا اس کے بعد پھر سیپریشن شروع ہو جائے. تو یہ بھی کسی نے ایک اسٹڈی کرتے ہوئے کسی نے یہ ایک اینگل اس کا نکالا تھا کہ اسے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو پوری جو آیت ہے یہ اس سے تعلق رکھتی ہو، اس مرد کی کیئر ٹیکنگ رسپانسبلٹی سے تعلق. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کہ ان کی بحثیں ہو رہی ہیں آپس میں، یا بحث ہو رہی ہو، یا بس آپس میں بات نہیں بن رہی، یہ چھوٹی موٹی باتوں کے اس سے تعلق نہیں ہے. یہ اس سے تعلق ہو سکتا ہے کہ جو مرد کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کیئر ٹیکنگ کی، اس میں اگر جو بیوی وہ نشوزہ ہننا کرے، پھر آپ یہ اس کو سمجھائیں اور پھر بستر الگ کریں اگر نہیں مانے. میں بولوں یا آپ دونوں کوئی کمنٹ کرے اس کے اوپر؟ نہیں ایک جو بات آپ نے سمجھائی سمیعن علیمہ، وہ بہت اچھی ہے. اس سے آدمی میں تو اپنی انٹینشن میری جو ہے چھپا کے رکھتا ہوں، میں تھوڑی بتاؤں گا کہ میں کسی اور سے میرے تعلق. اللہ تو جانتا ہے ان چیزوں کو، اللہ جانتا ہے کہ میری اصل کیا انٹینشن ہے. That's really good. اکثر ہم جب اس کی معنی لیتے ہیں سمیعن علیمہ، اللہ جاننے والا ہے اکثر. تو ٹھیک ہے، تھینک یو. میں منیب کی اسٹیٹمنٹ پہ فردر ایک اسٹیٹمنٹ ایک ہی جملے میں، الرجال قوامون علی النساء، مرد پورے گھر کا ڈسپلن قائم کرنے کا ذمہ دار ہے.
پورے گھر کا ڈسپلن قائم رکھنا، اس میں پیسے کا خرچ ہے، اس میں گھر کے خرچے ہیں، اس میں گھر کی ڈیکوریشن ہے، صفائی ہے، کھانے پکنے ہیں، بچے ہیں تو بچوں کو اسکول جانا ہے، ان کی ڈریس اپ کرنا ہے، ان کی یہ ساری ذمہ داری کو دیکھ بھال کرنا اور ڈسپلن کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں الرجال قوامون، جیسے منیب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک ہی جملے میں سب کچھ ہو جائے، ڈسپلن۔ مرد کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور عورت کے ہاتھ میں بھی دیتا ہے، اس کے اندر ڈسپلن چاہتا ہے وہ، جیسے منیب نے منشن کیا، ایسا نہیں اس کے پورے مہینے کا خرچہ دیا تو اس کے بعد چونکہ اب عید آ رہی ہے تو جا کے سب خرچہ ایک ہفتے میں خرچ کر دیا، وہ دوسرے ہفتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے دو، وہ کہے گا یہ کیا ہوا، تمہارے لیے علیحدہ ضرورت نہیں۔ تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں، یہاں تک تو بات بڑی سمپل ہے، لیکن اب زمانہ جو ہے وہ آگے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ عورتیں ماشاءاللہ سے گھر میں کماتی ہیں، خوب ٹھیک ٹھاک کماتی ہیں، بعض اوقات میاں سے زیادہ کماتی ہیں۔ یا یہ کہ بہت پیسے والی فیملی سے آئی ہیں لڑکیاں، ان کے پیسے کی جو ریل پھیل ہے اس گھر کے اندر، تو وہ کہتی ہیں بھائی میرا بھی حق ہے، تم اپنی تقریر ختم کرو، میں یعنی میرا پیسہ گھر کے اندر زیادہ استعمال ہوگا، تو پھر یہ پوزیشن مختلف ہو جاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہاں میں اس میں اگر اپنا ویو کروں کہ یہ جو آیت ہے، جو یہ رسپانسبلٹی دی گئی، یہ ایک جنرل سینس میں رسپانسبلٹی دی گئی ہے۔ آبویسلی یہ سچویشن ایسے آتی ہیں جس میں یہ اپلائی نہیں کر سکتے، جیسے اگر ایک ایسی سچویشن جس میں جو مرد ہے وہ نہیں کر سکتا کیٹرنگ، فرض کریں وہ ڈسیبل ہو گیا ہے، فرض کریں اس کی ایجوکیشن ایسی نہیں ہے، فرض کریں اس کی جاب چلی گئی ہے، یا اس کے ایسے کچھ معاملات ہو گئے جس میں وہ نہیں کر سکتا کیٹرنگ، آبویسلی وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ لیکن عام جو کامن سچویشن ہے جس اس میں یہ کہ جو مرد ہے، کیونکہ اس کی رزق کمانے میں مرد کی جو کیپیبلٹی ہے، جنرلی اسپیکنگ وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے فزیکلی ایٹریبیوٹس ایسے ہیں کہ وہ اس کی زیادہ قابلیت ہو سکتی ہے، اس میں مینٹل نہیں لیکن فزیکلی کم از کم اس طرح ہے کہ جنرلی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو ایک جنرل رسپانسبلٹی دی گئی، لیکن اس کے جیسے قرآن میں اور بھی سچویشن دی جاتی ہیں، یہ ایک سول سچویشن نہیں ہو سکتی ہے، آبویسلی اور بھی سچویشن ہو سکتی ہیں، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو نساء ہے، النساء، اس کا مطلب ہوتا ہے دونوں میں سے جو ویک ہے، کہ جو الرجال قوامون علی النساء، کچھ لوگ کہتے ہیں جو النساء ہے اس کا مطلب ہوتا ہے the weaker person، کہ دوسرا جو اس کا پارٹنر وہ رسپانسبل ہوگا کہ وہ ویکر پرسن کو کیئر ٹیکنگ کرے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اس کو اگر یہ بھی رکھیں النساء کہ وہ وومن ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ کی سچویشن چینج ہو سکتی ہے، آف کورس چینج ہو سکتی ہے، کہ جو عورت ہے وہ زیادہ قابل ہو سکتی ہے مرد کے مطابق، ان کی سچویشن ہے، ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے اس طرح۔ تو اس میں یہ بہت اسٹرکٹلی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہر سچویشن میں مرد چاہے کیسا بھی ہو اس کو یہ رسپانسبلٹی دینی ہوگی، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنرل۔ اور ایک بات اس مرد کو ذہن میں رکھنی ہے، یہ تعلیم اصل میں نہیں ملی نا میں، اور وہ یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ذہن میں اس کو رکھنا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو لارڈ سمجھے، چاہے وہ ماسٹر سمجھے، کچھ بھی سمجھے، لیکن اس کو سارے معاملات کے اندر اپنے پارٹنر کے ساتھ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کا خیال رکھنا ہے۔ اگر رکھا جائے گا تو سارا عمل جو ہے وہ قرآن کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوگا، قابل جزا ہے وہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہمارے یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اور دوسرے ہم بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کے معنی بھی نہیں جانتے ہم۔ جی بلکہ یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ یہ ایک ریلیٹیو دونوں کی دیکھنا چاہیے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا قابلیت دی ہے۔ تو یہ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، جو آئی تھنک سپورٹ کرتا ہے جو ابھی میں کہہ رہا تھا
کہ یہ آپ یہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ایوری سنگل سچویشن میں کہ جو مرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کچھ کو زیادہ قابل دی، کچھ کو کم دیے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے جو عورت اس کو زیادہ دی گئی ہو تو یہ، اور پلس اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو عورت ہے وہ کام نہیں کر سکتی، ہاں وہ علیحدہ ٹاپک ہے جی، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہاں عورت کام نہیں کرے، یہ نہیں ہے، اس میں کہیں بھی نہیں کہا اس میں، صحیح جنرل رسپانسبلٹی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو ہر وقت دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہونا چاہیے، اور پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان سے، بہت آرام سے سہولت کے ساتھ گزر جائے گی۔ پلس یہ کہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ سننے والے اور علم والے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ تمہارے دلوں کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ ایمانداری سے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر بھی تمہیں فضیلتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو پھر ملے گی۔ سب سے بڑی کمی ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم کی کمی ہے۔ جو بھی تراجم میں چلو ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم بعد میں خود سمجھ جاتے ہیں، ایک آیت کے بعد دوسری آیت سے کہ یہاں ترجمہ غلط کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر نہ جائیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل سوچ فکر کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر دیکھیں زندگی کیسی اچھی گزرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وما لنا الا البلاغ المبین۔ افلا يتدبرون القرآن